توجہ کرتے ہیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت. یوحنا 9:6-7 لکھا ہے، یہ کہہ کر یہ اس نے زمین پر تھوکا، زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر آگے لکھا ہے اس سے کہا جا شلوح، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ اوز میں دھو لے. بس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا. آمین. کیا ہو کر واپس آیا؟ بینا. بینے کے جو میننگز ہیں اردو میں اس کے ہیں آنکھوں کی اندھے پن سے شفا پا جانا، بینا ہو جانا، دیکھنے والا بن جانا. خدا کے لوگوں، یہ دسترس، یہ برکت، یہ بلیسنگ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے اور آج کے مسیحوں کے پاس، آج کے ایمانداروں کے پاس، صادقوں کے پاس اور ان سب کے پاس جنہوں نے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ کے وسیلہ سے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے. یہ دسترس، یہ اختیار ان کے پاس ہے. یہ کون لوگ اس کو یسوع کے پاس لے کر آئے؟ یہ مرضی سے نہیں تھے لے کر آئے. یہ ایسی زندگی تھی جس کے آئس بال بھی نہیں تھے. یہ تفرقے والے لوگ تھے جو اندھے کو تلاش کر کے یسوع کے پاس لے کر آئے اور کہا کیا یہ اس کی آنکھیں کھول سکتا ہے یا نہیں؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور وہ قدرت والا ہے اور وہ جلالی ہے. آمین. اب ہوا کیا ہے؟ یہ جب اسے پکڑ کر لائے، یسوع مسیح نے جب ان کو دیکھا کہ وہ گیت کو گاتے ہیں، جانتا جانتا ناصری تیرے دلاں دیاں جانتا. وہ جانتا ہے. اس سے پہلے زمانے کے لیے کیسر کا سکہ لایا اس نے، کہنے میں کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس نے ان کے دل کی شرارت کو، دل کی جس کے دل میں شرارت ہوتی ہے نا، خدا کو پتہ لگ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ خدا کو پتہ نہیں لگتا، اسے سمجھ ہوتی ہے، اسے پتہ ہے سارا کچھ، کیونکہ لکھا ہے میں دور سے ہی تیرا اٹھنا اور شاباش. آواز کو تھوڑی بلند رکھیے. اس نے کہا اس پہ کس کی صورت بنی ہے؟ انہوں نے کہا کس کی ہے؟ کیسر کی. اس نے کہا جو کیسر کا بنتا کیسر کو دو اور جو خدا کا بنتا وہ خدا کو دو. لکھا ہے وہ چپ کر چلے گئے کیونکہ خدا نے ایسا جواب دیا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا. اوکے. اب نیکسٹ جو تھا وہ اندھے کو لے کر آئے. آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر تضاد پایا گیا تھا. آگے چلتے ہیں، اس پہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. اب وہ اسے لے کر آئے ہیں اور یسوع مسیح نے جب اس کی آنکھوں کو دیکھا اور ان کی طرف جب دیکھا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی شاگرد والا نہیں ہے، کوئی بھی شاگردیت والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کے پیروی کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کا پیرو نہیں ہے، کوئی بھی اس کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جنہیں 5 روٹیاں دے 2 مچھر چچھا
وہ سب کو جانتا ہے کہ کون میری پیروی کرنے والے ہیں. کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو پہاڑوں پر تلاش کرنے والا ہو، ان میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ ٹولہ ہی فرق ہے، یہ ٹولہ ہی فرق ہے. یہ فرق قسم کے لوگ ہیں جو اس کو آزمانے کے لیے کندھے کو لے کر آئے ہیں. اس نے مٹی سانی ہے، اور جب اس نے مٹی سان کر اس کی آنکھوں پر لگائی ہے اور وہی مٹی اس کے اندر آئس بال بن گئے ہیں، اور کہتا ہے جا کر شلاخ کے اندر دھو لے. یہ آپ فلم دیکھیں، جیسس کرائسٹ کی فلم دیکھیں، سارے اس کے ساتھ گئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس کا نتیجہ. کیوں ابھی تک اس کی آنکھیں نہیں کھلی؟ اس کو پکڑ کر سیڑھیوں پر سے کھینچتے ہوئے لے کے گئے ہیں اور انہوں نے اس اوس کے اوپر اس کو بٹھا دیا ہے. لیکن اوس کے اوپر جب بٹھایا ہے تو دھونے کا حکم کس کا ہے؟ وہ اس کا حکم ہے جو سر کی چاندی سے لے کے پاؤں کے تلوے تک گناہ کی شریک کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ جا کے اپنے لوگوں کو بتا کہ تیرے خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اس سامری عورت کو ایسا پاک اور صاف کرتا ہے، وہ ناچتی اور گاتی ہوئی دنیا کو بتاتی ہے مجھے کوئی نبی نہیں، مجھے خدا کا بیٹا مل گیا ہے، مجھے یسوع مسیح مل گیا ہے جس کی ساری دنیا انتظار کر رہی ہے. ہیلیلویا، پریز گاڈ، زور سے بولے ہیلیلویا. خدا برکت دے. آپ کس نے اسے بھیجا ہے؟ یسوع مسیح نے. کیا کر رہا ہے؟ آپ فلم دیکھیں گے نا، آپ کو یقین کریں صحیح کلیئر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. ابھی بھی آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر خدا کا روح ہے. آمین. ہاتھوں سے ایسے، اور انہوں نے جب اس نے ہاتھ سے پانی اپنے منہ پر اپنی آنکھوں پر لگا کر صاف کیا ہے، میں کہتا ہوں سین دیکھنا. وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ I can see. جیوں نے کیا نا I can see، وہ پیچھے ہو گئے نا. سب ٹولہ ہی ہو رہے ہیں نا، ٹولہ نیگیٹیو ہے، نیگیٹیو مخالف. وہ پیچھے ہو گئے، کہتے ہیں یہ کیا؟ یہ دیکھ سکتا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے. کہتا ہے جس نے تیری آنکھیں کھولی. سوری، میں اس سے پہلے کچھ اور کرنا چاہتا ہوں، ایسے ترتیب تھوڑی خراب ہو جائے. شور مچ گیا کیونکہ وہ کہاں تھا؟ ہیکل کے اندر. اور ہیکل کے اندر کہانت والے جو 24 گھنٹے موجود ہوتے تھے، دن رات خدمت کرتے تھے. وہ سارے شور سن کر وہ باہر آ گئے. کہتے کیا ہوا ہے؟ کہتے یہ اندھا تھا اب دیکھتا ہے. اس نے کہا تو کیسے بینا ہوا ہے؟ تیری آنکھیں کیسے کھلی ہیں؟ کہتا ہے اس یسوع نے میری آنکھوں پر مٹی لگائی ہے اور اس نے کہا شلوخ میں جا کر دھو لے، اور میں نے اس کے کلام پر عمل کیا ہے اور میری آنکھیں کھل گئی ہیں. دوسری بات، اب اس سے پوچھتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر ہم آنے دی گفتگو سنو، آنے دی گفتگو کی کیا بات ہے؟ وہ ایک تو مثال ہے نا، انا وڈی شرینیاں پہنچو گے اپنے وہ تو پھر انا نہ ہویا، وہ تو سجاکھا ہویا، عقل مند ہویا. انے چ بھی انہوں اپنے نظر آنے دے رہا میرا اپنا ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. ہوں یہ سمے کی گواہی سنو. نہ اس نے اپنی ماں کا نام لیا، نہ اپنے باپ کا، نہ اپنے کاہن کا، نہ ہیکل کا، نہ کسی چیز کا جس نے اس کی آنکھیں کھولی ہیں. اس نے کہا میں مانتا ہوں جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا بنی ہے ایسا کہیں سننے میں نہیں آیا، اور خدا کسی گناہگار کی نہیں سنتا.
میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ جس نے میری آنکھیں کھولی ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ یسوع مسیح۔ یاد رکھیے گا خدا کے لوگوں، جس ملک کے اندر، جس شہر کے اندر اگر خدا کے بیٹے کی منادی نہیں ہے، اگر خدا کے بیٹے کا کلام نہیں ہے، وہاں پر لوگ تاریکی کے اندر اور ناپاک تصویروں کے اندر مر جائیں گے، وہاں پر کچلے جائیں گے، اور مذہب کی سٹمپیں ان کے اوپر کھلتی رہے گی، ان کے اوپر لگتی رہے گی۔ لیکن نجات کا پیغام لے کر جانے والے، مجھے ایک مشنری پچھلے دنوں میں ملا، وہ غیر قوم سے ہے، کنورٹ ہو کر آیا ہے۔ کبھی میں اسے یہاں پر بلاؤں گا، اسے موقع دوں گا میں یہاں پر آپ کے سامنے۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا، میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر وہ مجھے اپنی گوائیاں سنانے لگا۔ کہتا ہے پاسٹر صاحب میں نے آپ کو دیکھا، میرا دل چاہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، کیونکہ آپ بڑے پازیٹیو خادم ہیں اور آپ سے مل کر مجھے برکت ملتی ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھے بھی تازہ کر کے جانا ہے، آج ایسے نہیں جانا۔ کہتا آج ایسا تازہ کروں گا آپ کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ کہتا میں لیا کہ ایک ایسے علاقے کے اندر میں اور میری بیوی منادی کے لیے گئے، اور ہم نے 80 لوگوں کو واٹر فلٹر پلانٹ جو گھر کے اندر لگائے جاتے ہیں، کہتا وہ تقسیم کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 80 ہی ڈیوائس ایسی سمیں ان کو دی جن کے اندر بائبل مقدس آڈیو صورت کے اندر ریکارڈ کی ہوئی ہے، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی دیتے گے اور ساتھ ساتھ کلام بھی بانٹتے گے۔ اور وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر وہ ایسے مذہبی کٹر لوگ ہیں، کسی شخص کو انٹر نہیں ہونے دیتے، کسی دوسرے مذہب والے کو وہاں پر آنے نہیں دیتے۔ کہتا لیکن مجھے اور میری مسز کو خدا نے یہ فضل دیا، ہم اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر انجیل بانٹ کر آئے ہیں، انجیل دے کر آئے ہیں۔ اس کے لیے پادری صاحب دعا کریں، آپ بھی، میں بھی دعا کر رہا ہوں، میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں کہ وہ جو بیج بویا ہے کلام کا وہ تناور درخت بنے، اور اس علاقے کے اندر کلیسیا ماضی وجود کے اندر آئے، تاکہ اندوں کی آنکھیں کھولے اور اس کی قدرت ظاہر ہو۔ اور کہتا میرا دیکھ اس کا ویژن سنے، اس کا کنوانڈر پر آیا ہے۔ کہتا 2020 تک میں نے کہا خداوند مجھے زندگی دے دے تاکہ میں ملک کے اندر تیری انجیل پھیلا دوں اور تیری انجیل کے بارے میں بتا دوں۔ اس کے بعد تو مجھے بے شک بلا لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک دن بھی ایک گھنٹہ بھی میرا ویسٹ نہ ہو اور میں خدا کا کلام سناتا رہوں۔ ایز اے ویژن والے، ایز اے مشنری، یہ مشنری جنہوں نے ایک ہی قسم کھائی ہے، میں سوائے مسیح مسلوب کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہاللیلویا۔ وہ اندر اب اسے سب پوچھ رہے، رش پہ گیا، دنیا اکٹھی ہو گئی، اور اس کے ماں باپ کو بلا، دیکھو پھر عقل دے انے ہیں، عقل دے انے ایویں کہ جا کے یسوع نو خدا منیے، یسوع نو سجدے کریے، نہیں، اس کے ماں باپ کو بلا لیا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بیٹا پہلے اندھا تھا اب دیکھتا ہے، یہ بتاؤ کہ کی اے پدیشی نہ سی؟ انہوں نے کہا دیکھیں ڈرتے سننا ہمیں، کیونکہ ہیکل میں کیا سی انہوں کا نام کاٹ دیں گے اور نکال دیں گے۔ خوف تھا بیچاروں کے لیے کہ ہم کہاں جائیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھیں یہ بالغ ہے اور بڑا ہے، یہ جو کچھ کہتا ہے اس کی سنو، اسی سے پوچھو، نہیں ڈرے۔ پھر آگے پھر اس سے کہتے ہیں جس نے تیری آنکھیں کھولی تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پتہ وہ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا کیا تم بھی اس کی شاگرد ہونا چاہتے ہیں؟
لکھا اسے برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے اسی موسیٰ دے شاگرد تھا، کیونکہ موسیٰ کو جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ خدا نے کلام کیا ہے، اور اسے نہیں جانتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ حالانکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ٹائم پر اس کی خدمت کے دوران آسمان سے آواز آئی ہے، یہ میرا کون ہے؟ پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خوش کس سے ہوتا ہے؟ خوش کس سے ہوتا ہے؟ جو اس کی مرضی پر چلتا ہے۔ آمین۔ کس پر چلتا ہے؟ اس کی مرضی پر۔ مرضی پر چلنا کیا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں، اس پوائنٹ پہ۔ مرضی پر چلنا، خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا اور اپنی لائف کو بیلنس رکھنا۔ اور جو ایماندار اپنی لائف کو بیلنس نہیں رکھتا اور وہ ایک ہی طرف اس کا رجحان ہے اور خدا کے کام کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے، یا اپنے لیے اس نے اپنی تدبیریں بنا لی ہیں یا اپنا کچھ اسٹائل بنا لی ہے، یاد رکھیے گا لکھا ہے دنیا کے سارے کام چل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اگر اب تک رہے گا تو صرف اور صرف یسوع مسیح کا کلام رہے گا، کیونکہ کلام مٹنے والا نہیں، کلام ختم ہونے والا نہیں، بلکہ کلام کے اندر ابدیت اور کلام رہا ہوں۔ ایک بات ہوگی، ایک آدمی بولتا ہے خدا کا روح مجھ سے کہہ رہا ہے، ہوں تو اسی آپ ہی دسو جڑا کہندا ہے اپنی روح میں محسوس کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ جڑا کہندا ہے روح القدس مجھ سے کہہ رہا ہے؟ کون ٹھیک ہے؟ جو روح القدس کے بارے میں بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے روح القدس کہہ رہا ہے۔ وجہ کیوں؟ روح القدس لکھا ہے وہ ہر ایک کے دل کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ آمین۔ کیوں سامری عورت اس کے ساتھ جب باتیں کی اگو دا منہ بند ہو گیا سی؟ پتہ ہے آپ کو؟ حالانکہ کسی کے ساتھ تھوڑی سی بات آپ کر کے دیکھیں نا، جے انہیں تو انہوں اٹھڑ دیتا دے گل کرے، انہیں کہنا تو گل کر کے چلا کتنے میں ہونا، اور نہیں میری پوری سن کے جانی ہے، لیکن کیوں خاموش ہو گئی ہے؟ آگے جو بیٹھا ہوا ہے، آگے جو گفتگو کر رہا ہے وہ نبی نہیں، وہ انسان نہیں، وہ ابن خدا ہے۔ آمین۔ اور جو پھر روح القدس کی سنتا ہے، کیا کرتا ہے؟ روح القدس کی سنتا ہے، وہی دھلتا ہے، وہی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا بدکار کو مبشرہ بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے اس کو پکڑ کر مبشرہ بنا دیا ہے، اس کو پکڑ کر اپنی گواہ بنا دیا ہے، اور وہ جا کر بتاتی اور سمجھاتی اور کہتی ہے کہ مجھے ایک ایسا مل گیا ہے۔ کیوں مل گیا ہے؟ کیونکہ اس نے اس کی سنی ہے۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے سنی ہے۔ کی بندے کی آنکھیں کھلی ہیں، اس نے مٹی کو آنکھوں پر لگنے دیا ہے۔ اوکے، پھر ٹریول کر کے چل کر اجے تک کرنا ہی ہے، انہیں کتنی باری ڈگا ہے، انہیں کتنی باری اٹھے، گھسیٹ کر اس کے ساتھ جو ہیلپر مذاق اس کا بنا کر لے کر گئے ہیں، لیکن جیسے شلوغ کے پانی کے پاس گھٹنے ٹیک لیا اس نے اور نیچے ہو کر اس نے پانی اپنی آنکھوں پر لگایا ہے اور اس کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی ہیں اور وہ دیکھنے لگ گیا ہے، اور جب وہ دیکھنے لگا ہے تو دیکھنے والا پھر گواہ بن گیا ہے۔ آپ وہ ہیں، میں وہ ہوں، کیونکہ میں آج بھی کل اپنی زندگی پہ غور کر رہا تھا کہ خداوند تو نے کتھوں کھڑے، تو نے مجھے بت پرستی میں سے، تو نے مجھے تاریکی میں سے، تو نے مجھے نکالا ہے، میں کس پر فخر کروں؟ میں کس چیز پر فخر کروں؟ اپنی ایبلٹیوں پر، اپنی کسی کوالٹی پر؟ میں کسی چیز پر فخر نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری کوالٹیاں اس کے اندر ہیں جس نے ایک کام میرے لیے
लिए 40 कोड़े खाए हैं। उसके अंदर क्वालिटियां हैं, उसके अंदर बरकतें हैं, उसके अंदर कुदरत है, उसके अंदर मसा है, उसके अंदर जलाल है, उसी के अंदर मौजज़े हैं, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। उसने क्या किया है? मट्टी सानी है। ईमान की गुफ्तगू सुने। ईमान क्या है? ईमान, अगर आपके लिए मुआवजा नहीं हो रहा, अगर आपके लिए रिकावटें पर रिकावटें, फ्रॉड पर फ्रॉड हो रहे हैं, आज तक साढ़े नाल ही चल रहे हैं, हर तरह से नाकामी है, हर तरह से बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी आंधियां चल रही हैं, बड़े तूफान चल रहे हैं। यकीन कीजिएगा, मैं कभी नहीं डरा, मैं कभी नहीं घबराया, मैं फिर भी यही बात कहता हूं, मेरा खुदा मेरे लिए मुआवजा करने की कुदरत रखता है। अगर नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे एक मैं ईमान रखता हूं कि मेरा खुदा मेरी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। यह ईमान। आगे क्या आपके साथ हो रहा है, क्या क्या सलूक हो रहे हैं आपके साथ, कैसी कैसी बातें सुनने को आपको मिल रही हैं, आपकी सोचों के साथ टकरा रही हैं। मत परेशान हो, मत टेंशन में पड़े, क्योंकि आपका खुदा पूरी कुदरत वाला और मुर्दों में से जी उठने वाला और आपके दिल की मुरादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। आमीन। सब कुछ खत्म हो गया अय्यूब के पास से, लेकिन वो क्या कहता है? गुफ्तगू उसकी सुने। क्या बात है, वंडरफुल, क्या बात है। कहता है इसी बदन से मैं अपने खुदा का जलाल देखूंगा। जड़े सभी यार सन ना, जिन्होंने तो बड़ा कमाल सी उन्होंने तसल्ली देना आए सन, वो भी बेच बेच के टोका मारते सन कि उसको डिसाइड करके रख दिया। है जो यार सन, ये दोस्त थे इसके, ये दोस्त थे, लेकिन उसको हर्ट कर रहे थे, उसको कहते थे तू कुछ कीता है, एक नहीं हो सकता कि तू इधर रास्तबाज है। वो एक ही बात कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इसी बदन से मैं अपने खुदा को देखूंगा और उसके जलाल को देखूंगा, क्योंकि वो कुद्दूस है, वो कुदरत वाला है और वो जलाल का बादशाह है, और वो मेरे ऊपर अपने हाथ को फिर से जाहिर करेगा। आमीन। मत टेंशन में पड़े, मत परेशान हो। यकीन करें, जिस दिन आप अपनी बीमारी से, अपनी गुर्बत से, अपनी मुसीबत से, अपने तमाम तरह के हालात से नजरें हटा लेंगे और ये कहना शुरू कर देंगे, मेरा खुदा मेरा मददगार है, अखियां चुकना मैं वाल मदद नहीं, मैं किस को पुकारा, मदद नहीं, मैं अपने यीशु को पुकारा। हालेलुया। ग़ज़ल ग़ज़लात की किताब में लिखा है, मेरा महबूब पहाड़ियों के ऊपर से कूदता और भागता हुआ मेरी मदद के लिए आ गया है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। उसने और मट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा दी। जब उसने, यकीन कीजिएगा, मौजज़ा उसी टाइम हो गया था जब उसको वो यीशु के कदमों में ले आए। आज कितने अंधे हैं, आज कितने लोग हैं जो बेबरकती की, गुनाह की, बीमारियों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कुछ नहीं, लेकिन कुचले को कौन आजाद करता है? आपका यीशु आजाद करता है। आमीन। अंधेरों में बैठे हुए लोगों को कौन रोशनी देता है? आपका खुदा देता है। आपके पास ये गवाही है कि आओ दुनिया को उसके बारे में बताएं जो अंधी आंखें खोलने की कुदरत रखता है। आमीन। मजहबी छिलके उतरते हैं, जब मजहबी छिलके उतरते हैं तो फिर साउल से पलूस बनता है, और जब साउल से पलूस बनता है
آمین. خدا کے لوگوں، مقدسوں، ایمان کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دے. ایمان کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دے. چیزیں نکلتی ہیں، نو پرابلم، نو پرابلم. جاتی ہیں جائیں، خدا نہ جائے، کیونکہ خدا ڈبل بلیسنگ دینے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. کیا کرتا ہے خدا؟ ڈبل بلیسنگ کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایوب کے دوستوں کے تانے خالی ایوب ہی سن رہا ہے؟ خدا سن رہا تھا. اور خدا وہ یہی کہتا ہے اے مرد خدا اپنی کمر کس لے. حالت ہوتی کی سی کیڑے پہ، اور خدا اسے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی کمر. کہ ایوب نے کیا خدا پتا میرے کو تے لیا بھی نہیں جانتا میں کیویں کمر کساں. انج دے طوفان آئے گئے تے دیاں سماشاں آئیاں نے میں تے مرن والا ہو گیا. کہتا کمر کس لے. لاگر سے اپنے بدن کے ساتھ کھڑا جس سے نہیں دوڑ سکتا. یار سکیے نے بھی انہوں سارا دیتا، نہ پہلے ہی دیتا نہ ہونے ہی دیتا. میں کہا پیچھے ہو جاؤ. آ گیا میرا خدا. سن لئیے مودی آواز. لکھا ہے ورد اور بادل میں سے اس پر گرجا اور اس پر ڈولا. اس نے جیسے کھڑا ہوا ہے پکھرون دی دیر سی ریشیپ ہو گیا اس کا بدن. سنڈیاں ساری بیماری ساری مصیبت چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور وہی جو باتیں کرنے والے ہیں اسے دیکھنے لگے ہیں. ایوب کی آواز نے تجھے سیدھا کھڑا کر دیا ہے اور تیرے اندر سے بیماری کو ختم کر دیا ہے. کہتا ہے اس لیے کہ نہ میں نے پہلے کچھ کیا تھا نہ اب کچھ کیا ہے، اس لیے میرا خدا میرے لیے بادلوں میں سے گرج پڑا ہے. میرا خدا کیا بات ہے، کیا کیا ہے؟ مٹی لگائی ہے اس کی آنکھوں پر. کیا کہتا ہے؟ شلوت. یقین کیجیے گا ایوب پہلے اتنا مشہور نہیں تھا. سنیں، اور یہ جو اس کی بیماری، یہ جو ازمائش تھی، یہ پورے علاقے کو کرب و جوار ملکوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا. ایوب نے ہویا کی ہویا ایوب ہویا کی. لیکن جس دن خدا نے اسے شفا دی، ملکوں کے اندر، دنیا کے اندر، کمیونٹیز کے اندر، کرب و جوار کے اندر، مذاہب کے اندر ایک گواہی چلی گئی ہے. ایوب کے خدا نے اسے پھر سے بحال کر دیا ہے. لکھے سارے اس کے پاس سونے کے سکے لے کر آنے لگے اور اسے مبارکباد دینے لگے کہ تجھے ایوب مبارک ہو کہ تیرا ایمان تک نہیں مت آیا اور میرے خدا نے تجھے پہلے سے بلیس کر دیا ہے. یہ 500 اونٹ مرے نے لیکن خدا نے 1000 اونٹ دے دیتے. کیسے ہو گئے ہم لوگ اس کے پاس گفٹ لے کر آنے لگے ہیں. ہیلیلویا، پریز گاڈ. آپ کا خدا پوری قدرت والا ہے. کبھی پریشان نہ ہو. میں نے خود ہر طرف سے میں معاشقات بات کرتا ہوں. میں نہیں ہوتی اس چیز میں معاشقات بات کرتا ہوں. ٹینشن لینی، پریشان ہونا بالکل چھوڑ دیا ہے. ایک ہی پر ایمان رکھا ہے اور یاد کرتا ہوں اکیلے کو تو نے مجھے بلایا تھا، اور آج تو نے مجھے یہ سارا اپنا بدن، اپنی کلیسیا صادق، یہ محل اپنا تو نے عطا کیا ہے. میں ایمان لاتا ہوں آگے بھی تو مجھے لے کر چلے گا، اور تیری قدرت اسی چرچ کے وسیلہ سے، اسی کلیسیا کے وسیلہ سے زمین کی انتہا تک پہنچے گی.
سنڈے میں اس پر بات مضبوطی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مضبوطی کیا ہوتی ہے، آمین۔ اس نے کیا کی ہے؟ اندھے کی آنکھوں پر مٹی لگائی ہے، پریز گاڈ۔ ہن اگلا کام اکھاں کھولنا نہیں کھولنا جی، یہ کیویں نہیں ہو سکتا، معجزہ ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ ہم اس کے نام سے دعا کرتے ہیں جس کے باندھے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور جس کے کھولے کو کوئی باندھ نہیں سکتا۔ ہالیلویا۔ خدا کے لوگوں، ایمان میں، کلام میں ہمیشہ بنے رہو اور کلام کی قدرت میں ہمیشہ قائم رہو۔ برکت اور نعمتیں آپ کے لیے ہیں، آمین۔ آئیں سب اپنے سر